والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن برحق ہے، یعنی اعمال نامہ تولا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے اعمال نامے بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. پیچھے پڑھا آپ نے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ہیں اس کے عمل کے مطابق. اور یہ درجے پھر کہاں ڈٹرمن ہوں گے؟ میزان میں. اور میزان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، اگر اس میں آسمان اور زمین کا بھی وزن کرنا ہو تو وہ وسیع ہو جائے گا. یعنی ہم سوچتے ہیں نا کہ اتنی لمبی زندگی، 60 سال 70 سال زندگی، اور اس میں روز کے کیے ہوئے سارے کام لکھے جا رہے ہیں اور ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، تو ایک ایک بندے کی کتنی کتابیں، کتنی بکس بھر چکی ہوں گی، تو وہ کہاں تولی جائیں گی. اور ہمارے مائنڈ میں کون سا اسکیل آ جاتا ہے جو دنیا کا ہوتا ہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان بھی اگر کوئی تولنا چاہے تو اس میں تول سکتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ کافی ہے. فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا. فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق تھا. یعنی اس میزان کو نیکیوں سے بھر دینا چاہیے، خوب خوب اچھے کام کرنے چاہیے حق کے مطابق. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ایک نیکی کے بعد دوسری پہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بہت ہے، بہت کچھ کر لیا. کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے، نماز نہیں پڑھتے، وہ روزہ رکھ لینے کو کافی سمجھتے ہیں. کچھ لوگ سال بھر صدقہ خیرات تھوڑا بہت کرتے رہتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، وقتاً فوقتاً عمرہ کرتے رہتے، حج نہیں کرتے. یعنی اپنی مرضی کی چوائسز اعمال میں بنائی ہیں. لیکن صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، مگر میں اس پر ضرور عمل کروں گا. پس بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا تو میں سیدھے رستے سے بھٹک جاؤں گا. ابو بکر جو ان کے قریب ترین ہیں وہ تو یہ دعویٰ کریں، اور ہم آپ کی امت میں سے ہوتے ہوئے وہ نہ کریں جس کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو جس کو یہ یاد رہتا ہے کہ اس کے اعمال نامے تولے جائیں گے، وہ ہر لمحہ نیکیوں اور بھلائیوں میں سبقت کرتا رہتا ہے، اس کو تلاش کرتا رہتا ہے، وہ مواقع تلاش کرتا ہے، نہ کہ مواقع سامنے نظر آئے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، رہے وہ لوگ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے. ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا. قرآن کی ہر آیت کا حق کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیں، اور جب